السلام علیکم کاروباریوں۔ آج میں آپ کو دو بھائیوں کی سچی کہانی سنانے لگا ہوں۔ ایک بھائی تو بہت بڑا بزنس مین، لیکن دوسرا بھائی آج بھی غریب، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، غریبوں والی حالت میں رہتا ہے، اور میں ان کو جانتا بھی ہوں۔ میرے پاس آئے اور میں نے بالآخر ان سے پوچھ لیا، میرے پاس ادھر بیٹھے۔ میں نے کہا بھائی جان، آپ گاڑی میں آئے ہیں، ماشاءاللہ پرسنالٹی سے پڑھے لکھے لگتے ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ یہ بھی میرا بھائی ہے۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے کیسے بن گئے اور یہ غریب کیسے رہ گیا، تو وہ نچوڑ آپ کو کچھ بتانے لگا ہوں۔ ایک بھائی جو ایک ہی ماں کی گود میں پلے، ایک ہی گھر کے کچے آنگن میں کھیلے، کچے آنگن میں رہے، ایک ہی باپ کی محبت نے اس کو پالا، غربت کے دور سے گزرے، ایک ہی سکول میں ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھے، ایک ہی جگہ رہے، لیکن ایک بھائی پردیس میں آ گیا، لیکن ایک بھائی ادھر گاؤں میں ہی رہ گیا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ جو پردیس میں آیا وہ کروڑوں پتی بن گیا، جو ادھر رہا وہ غریب کیوں رہ گیا؟ فرق کیا تھا؟ دونوں بھائی امیر ہونے کی سوچتے تھے بچپن سے ہی، لیکن جو بڑا بھائی تھا اس نے جب امیر ہونے کا سوچا تو اس کے لیے کچھ پریکٹیکل اقدامات اٹھائے۔ اس نے آگے بڑھنے کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اس کے بعد پریکٹیکل سٹیپس اٹھائے، چھوٹے سے کاروبار شروع کیا، نقصان اٹھایا، اور کاروبار کیا اور نقصان اٹھایا، پھر کاروبار کیا، کامیابی ملی، ہمت ملی، حوصلہ ملا۔ آج اس کے کاروبار بہت کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ وہ شہر کے اندر بڑے گھر میں رہتا ہے، اس کے پاس گاڑی بھی ہے، اس کے پاس زمینیں بھی ہیں، اس کے کاروبار بھی ہیں۔ لیکن جو دوسرا بھائی جو سوچتا تھا کہ میں بڑا ہو کے امیر بنوں گا، وہ 20 سال پہلے بھی سوچ رہا تھا، وہ دیکھ بھی رہا تھا کہ میرا بڑا بھائی کیسے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن وہ 20 سال کے بعد آج بھی سوچ رہا ہے۔ جب عمر 45 سال ہو گئی ہے، آج بھی اسی سوچ میں گم ہے کہ میں بڑا آدمی بنوں گا۔ بھائی کب بنو گے؟ وہ آج بھی اسی سوچ میں گم ہے کہ میں بڑا ہو کے بڑا آدمی بنوں گا۔ 45 سال عمر ہو گئی ہے، کیا کرنا ہے؟ بھائیوں کے نام نہیں لوں گا کیونکہ ہر ایک کا راز ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ جو بڑا بھائی امیر ہو گیا، کیسے؟ جو اس نے سوچا، اس پہ عمل کیا، نقصان اٹھایا، ہمت آئی، حوصلہ آیا، لوگوں نے صبر کی تلقین کی، جگرا بنا، لوگوں میں پھرا، لوگوں نے سکھایا، بالآخر ایک وقت آیا کہ کامیاب کاروباری بن گیا۔ لیکن جو دوسرا تھا اس نے سوچا 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 اور سوچتا رہ گیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، اگر آپ غریب گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن اگر آپ غریب مر جاتے ہیں، سارا قصور آپ کا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ بس اگر آپ بھی سوچ رہے ہیں تو خدارا اپنی سوچ کو پریکٹیکلی شکل میں ڈھالیے، کچھ پریکٹیکل سٹیپس اٹھائیے، تاکہ اگر آپ غریب ہیں تو لوگوں کے لیے مشعل راہ بن سکیں، لوگوں کو غربت سے نکال سکیں، آپ ایک اچھے ٹیچر بن سکیں، یعنی کہ لوگوں کو سکھا سکیں۔ اگر آپ نے کچھ خود کیا ہی نہیں، لوگوں کو کیسے سکھاؤ گے؟ لہٰذا پہلے خود غربت کے چنگل سے نکلیے، آزاد ہو جائیے، بس پھر آزاد ہو جائیے، اڑتے جائیے، اڑتے جائیے اور پرواز کو بلند کرتے جائیے۔ تو لہٰذا اپنی سوچ کو پریکٹیکلی سٹیپس اٹھائیں،
عملی اقدامات میں ڈھال لیں، ورنہ پھر 45 سال کی عمر میں پھر بھی سوچ رہے ہوں گے، 50 سال کی عمر میں بھی سوچ رہے ہوں گے، بالآخر آپ کی منزل اونچی ہو جائے گی۔ لہٰذا کچھ کرو، نیا کرو، اپنی نسلوں کے لیے کرو۔ پاکستان زندہ باد۔